والی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان، نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی آج چوتھی سحر ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے. وہ موضوع سنت کی اہمیت ہے.
سنت کسے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے کہ آج کی جو ہمارا جو موضوع ہے سنت کی اہمیت، تو ان سے پوچھیں گے۔ ناظرین کرام اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین کرام دنیا میں جب کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس میں محبوب کی ناراضگی ہو۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ ہمارے پیارے آقا اسلام کی مبارک اداؤں کو سنت کہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر فیشن کے متوالے نظر آتے ہیں، حالانکہ سنت کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل متعدد آیت مبارکہ قرآن مجید میں جگمگا رہی ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کنز ایمان کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، آپ ارشاد فرمائیں، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام اور مقام پر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ قرآن مجید میں جہاں پروردگار عز و جل اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرما رہا ہے تو وہیں رسول پاک صاحب لولاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ مدنی پھول خوبصورت احادیث کتب احادیث کو مہکا رہے ہیں۔ ناظرین کرام رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال محبوب رحمان عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام ہدایت کے در خشندہ ستارے آسمان صحابیت کے تارے صحابہ کرام کی زندگی سنتوں پر عمل کی خوشبوؤں سے معطر اور منبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت پر عمل کیسا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صحابی رسول گلشن صحابیت کے مہکتے پھول ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو فرمانے کے بعد مسکرائے اور فرمایا کہ ایک بار نبی کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے۔ ناظرین کرام یہ ہے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں پر عمل کیسے کہتی ہے محبوب یعنی کہ محبوب رب العالمین شہزادی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال شکل و صورت انداز گفتگو اور اٹھتے بیٹھتے کے انداز میں شہزادی نبی جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو حضور پر نور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ پایا۔ ناظرین کرام یہی بات ہے کہ آج ہمیں چاہیے اپنی اصلاح کرنا۔ ہم آقا اسلام کے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اب بھی بتانے والا ہوں کہ ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں آقا اسلام سے بڑی محبت ہے لیکن آقا اسلام کی سنت پر عمل کرنا بھی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لامحدود وفاداری کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آقا اسلام سے بڑھ چڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع سنت کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسکالرز راہ سے سنیں گے تو میں اپنے مہمانوں کا آج کی ٹرانسلیشن میں تعارف کرواتا چلوں۔ آج کے ہمارے
کسی تعارف کے محتاج نہیں، خادم اہل سنت، ناصح اہل سنت، خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناظم محمود یوسفی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آج کے ہمارے جو قاری صاحب جنہوں نے تلاوت بھی فرمائی اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں جناب محمد عمران قادری صاحب، آپ تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کے ہمارے ایک اور ثنا خان مصطفیٰ ہیں جناب حافظ محمد سلیمان نقشبندی صاحب، تو آپ کا بھی انشاءاللہ ہم تعارف بھی کروائیں گے، آپ انشاءاللہ آپ کی ہم نعت بھی پڑھوائیں گے، آپ کو زیارت بھی کروائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے محفل کو دوبالا کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرواتے ہیں۔ تو میں عمران بھائی سے یہ مائک پکڑیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں بلال بھائی۔ تو کیا سنا رہے ہیں آج؟ سر وہ کلام پیش کرنے لگا ہوں جو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں سبحان اللہ، تو کہتے ہیں نا حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، سبحان اللہ، تو ہم باری تعالیٰ سے آج کی محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی ارشاد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا ہم میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محمد عمران قادری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جی میں اب یوسف صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناظم محمود یوسفی صاحب، آپ کی طرف چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، رسول کا کرم آپ کی دعا۔ سب سے پہلے آپ یہ نور رمضان کے ہاں جو ٹرانسمیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے ناظرین کو، تو بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جزاک کہ اللہ آپ شکر۔ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جزاک کہ اللہ۔ آپ نے اپنی ایک کاوش کو اور دین اسلام کی اشاعت کو، ترویج کو آپ نے
اجاگر کرنے کے لیے اپنا وقت دن رات محنت کی ہے، جزاک اللہ، اور بہت شکریہ۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس عمر میں اور اس دور میں اور اس عمر میں اللہ رب العالمین جل وعلا جس کو سبحان اللہ، یہ شوق، یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ لگن عطا فرما دے سبحان اللہ، بے کہ شک، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت اور ترویج میں لگا رہے، بے کہ شک، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے دین کے لیے چن لے۔ سبحان اللہ، اور جزاک اللہ، یہ آپ نے جو نور رمضان اپنا پروگرام شروع کیا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس نور رمضان سے جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو اس ماہ مکرم کی نورانیت، فیوز و برکات، انوار و تجلیات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جی، وہ موضوع ہے سنت کی اہمیت۔ تو یہ بتائیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمائے۔ جی، سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، جی ارشاد۔ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو ہمارے دین اسلام کی بقا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک، بے شک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو اپنایا، جس عمل کے کرنے کا حکم دیا، ٹھیک، یا وہ کام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو دیکھا، ٹھیک، پسند فرمایا، سبحان اللہ، تو وہ سنت سمجھا جاتا ہے۔ درست، اور بے شک، جس کام سے بچنے کا حکم دیا اور اس کام سے رک جانا، بچ جانا، ٹھیک، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کم و بیش 36 مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، سبحان اتباع اللہ، کی جائے۔ بے شک، اور اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں اپنی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ٹھیک، وہاں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کا اللہ، حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح آپ نے جیسے فرمایا کہ میں ایک آیت کریمہ آپ کے اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه سبحان وما نهاکم عنه فانتهوا سبحان اللہ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وما بات، آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سبحان اور جس سے تمہیں منع فرما دیں اس سے بچ جاؤ۔ بچ جاؤ، سبحان اللہ، کیوں یا رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، سبحان مطلب کہ اپنے محبوب کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ٹھیک، ان اللہ شدید العقاب، سبحان کیوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں 1 2 3 4 نہیں، کم و بیش 36 مقام پر ارشاد فرمایا۔ سبحان اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر اس آیت کے ایک ایک حرف کی تفسیر میں جائے تو یہ بہت بڑا وقت درکار ہے، بے لیکن شک، میں بے شک، اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، یہاں یہ سبحان قابل اللہ، غور توجہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی میں سے عظمت اور شان والا رسول بھیجا۔ ٹھیک، کون سا سبحان رسول؟ جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
اللہ اکبر، یہ سنت رسول ہے جو ہمیں دین اسلام پر گامزن اور مستقیم رکھتی ہے. ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ. جی قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج کا موضوع سنت کی اہمیت. ارشاد فرمائے سنت کیا ہے؟ ماشاء اللہ. لغوی میں نا سنت کا طریقہ ہے. ٹھیک، طریقہ طریقہ ہے، طریقہ. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہو جاتے ہیں. ٹھیک، ساڑھے تین. جیسے ایک لفظ ہے ولی، ٹھیک اس کا معنی دوست ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، رفیق ٹھیک دوست ہے. ٹھیک. اور یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا جو آپ سرکار نے طریقہ وضع فرمایا. ٹھیک. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. ٹھیک، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا جو عمل رہا اس کی بھی اللہ نے شان قرآن پاک میں دی. ٹھیک، بات اللہ بات رسول سبحان اللہ. کہ اللہ کی اطاعت کرو ٹھیک. نبی کی اطاعت کے ساتھ. سبحان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک ٹھیک. بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، سب کے جو قاعدے و قانون ہیں وہ وضع فرما دیے. ٹھیک، سبحان اللہ. آج کی سائنس جو ہے وہ اس چیز کی تحقیق کر رہی ہے کہ وضو کرنے سے کئی بیماریاں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں. ٹھیک. بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. ٹھیک. ہے جی. جی بے نماز شک پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقاعدہ نماز پڑھنے سے انسان کو کینسر کی بیماری سے بچ جاتا ہے. ٹھیک. یا وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنا سر ڈھانپ کے چلتا ہے تو وہ بہت بڑی بیماری جس کو سن سٹروک کہتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے. ٹھیک. الحمدللہ مسلمان مومن ان فوائد کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے. اچھا. اس لیے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ٹھیک. وہ ہے سنت رسول. سبحان اللہ. بے شک. ہم یہ سارے فوائد کو بعد میں دیکھتے ہیں. ہم تو ادائے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے اچھا پہلے میں ایک جگہ ایک بات میں نے کی تھی اسی شاید پچھلی ٹرانسلیشن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ٹھیک. سبحان کیوں اللہ. فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی بہترین ایک ایسا نمونہ پیش کیا ٹھیک. پوری کائنات کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، لڑکپن، ادھیڑ عمر. جب 40 سال میں آپ کہتے ہیں 40 سال میں ایک بڑی مشہور مسئلہ ہے کہ عقد داڑھ اگتی ہے. ٹھیک. سبحان اس اللہ. کا مطلب اصل میں یہ لیا جاتا ہے کہ وہ انسان ایک میچور ہوتا ہے ٹھیک. اور وہ اپنے ہوش و حواس خمسہ میں ایکٹیو تندرست ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال بعد اعلان نبوت جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو عمل کا پیکر محسن انسانیت آہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے بے شک بے شک. لیکن سب سے بہترین کام جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس طریقے سے میرے پاس آئے گا آہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ کہہ رسول کر اللہ آئے صلی گا اللہ علیہ وسلم. وہ میرا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کفار جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر ان کو زندگی میں دے دیا جاتا ہے. اللہ. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں میں انعام رکھے. ٹھیک. اس پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے گوشوار کرتا ہوں. ارشاد فرمائے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام جو بہت مشہور نام ماشاء اللہ ہوا ہے، ایاس.
महमूद गजनी बादशाह थे। ठीक, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो यार, हाँ हाँ, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह सुभान अल्लाह बहुत नेक इंसान था। ठीक, ठीक है, और ये जो अल्लाह ताला उसको ये गुलाम दिया, मैं एक इंतहाई इख्तिसार से कामले तो बात करूंगा मुख्तसर से, कि दूसरे बुदराय से जलते थे। क्यों जलते थे? कि ये अपने बादशाह का, अपने आका का बड़ा गुलाम था, सच्चा और सच्चा था। ठीक, बल्कि इनका नाम औलिया किराम में भी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान इनका मीनार अक़दस आपको बताता हूँ कहाँ है, रंग महल चौक है ना, अल्लाह। हाँ जी, रंग महल चौक, जहाँ सुबह बाजार सोने का बाजार ठीक शुरू है, होता है, ठीक। उससे कबल चंद एक दो दुकानें पहले ठीक, मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अय्याज है। ठीक हो गया। जब मज़ार भी उधर ही है? जी, मस्जिद में दाखिल होंगे, ठीक है, ठीक है, मैंने देखा था, मैं गुजरा था, मैंने देखा। मस्जिद में आप दाखिल होंगे ठीक, तो दाएं साइड में पहले जहाँ जूते वगैरह उतारते हैं उससे आगे थोड़ा सा जाएंगे एक दो कदम, तो दाएं साइड पे अय्याज रहमतुल्लाह अलैह का सुभान। मदार वाकया वो वाला तो नहीं आप बता रहे, तो जो अच्छा, इनके- 6 माह बादशाह के पास, हाँ, उसने कहा था कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो, वो वाला वाकया तो नहीं बता रहे आप? इनके माशाल्लाह बेशुमार वाक़यात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक छोटा सा आता है कि अतात, ठीक, हमारा मौजूद अतात का है, ठीक, कि सुभान सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक, बाद बेशक, बेशक, सुभान। कई ऐसे मौके हैं, उनमें खास एक वाक़या कि महमूद बादशाह ने तमाम वज़रा को इकट्ठा किया ठीक, और उनको एक दूध का प्याला दिया, हर एक को बुलाया, अच्छा, ये प्याला उठाओ, मेज के टेबल के ऊपर प्याला रखा, ठीक, एक एक को बुलाया, उठाओ इसको, उठाया, कहने लगा तोड़ दो। बादशाह अच्छा। साहब ये अल्लाह का नूर है, अच्छा, बादशाह साहब ये अल्लाह का नूर है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो पीछे हट जाओ। अच्छा, 1 2 3 4 5 जितने भी वज़रा थे सब, फिर अय्याज को आवाज़ दी, अय्याज जी हुजूर, प्याला उठाओ, उठाया, तोड़ दो, उसे ऐसे उठा, तोड़ दिया, तोड़ दिया, ठीक, जमीन पे प्याला ऐसा जोर से फेंका, टूट गया। ठीक, ठीक, साथ ही बादशाह का ये क्या किया, अच्छा, वाह, बात सुनो ना, ये क्या किया? हम्म, अय्याज ने क्या कहा, हुजूर पहले आपको हुक्म था, अब ये गलती हो गई है, मैं माफी अल्लाह, चाहता हूँ। अल्लाह, अल्लाह, फिर एक छोटा सा, इसी तरह छोटा सा एक दफा बादशाह ने कुछ मोती लिए, मोती लिए, ठीक, यही बादशाह इसने मोती लिए, ठीक। अबू गदीर रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, मोती लिए और तमाम अपने उदरा को बुलाया, हम्म, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप में से ताबेदार कौन है, सही तरीके से कौन है। हम्म, बुलाया, उसने कहा ये मोती एक वजीर उठाए, ठीक, पानी में फेंक दे, ठीक, पानी में फेंक दे, हाँ, और फिर इसको वापस लेके आए। ठीक, शर्त यह है कि उसके कपड़े गीले ना हो। ठीक हो गया, हर ने कहा बादशाह साहब ये तो जानबूझ के सजा देने वाली बात है, ठीक हो कपड़े गया, तो गीले होंगे, ये तो मस्त है, पानी का काम है गीला करना, अल्लाह, अल्लाह, छोड़ दो पीछे हट दो। 1 2 3 4 5 10 सबको बुलाया, ठीक, अय्याज की बारी आई, हम्म, मैं अय्याज आहा, जी को जी वाह, बादशाह साहब मैं ये मोती पानी में फेंक दूं, उन्होंने ऐसे उठाया, फेंक दिया। आपको पता ना क्या शर्त है, हम्म, आप जाके लेके आए, आपके कपड़े गीले होना चाहिए, ठीक है बादशाह साहब। अच्छा, ऐसे उन्होंने छलांग लगाई, हम्म, पानी की तह तक जाके उन्होंने वो सारे मोती उठा के ले आए। ठीक बादशाह हो का गया, याद आपको शर्त याद है थी? आहा, उसने कहा बादशाह साहब पहले आपको हुक्म था हाँ, और मेरे से गलती हो गई, ठीक, मैं माफी चाहता हूँ। हम्म, मैंने कहा याद बात सुनो, फिर सबसे बोला, ये सबसे कहा ये देखो ये है अदब, आहा, ये है अदब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, इसी तरह ये एक मिसाल दी गई है, उसने तो करके दिखाया ना, ये मोमिनीन के लिए, इंसान की ये एक मिसाल है कि इंसान गुनाह करता रहा है, हम्म, लेकिन जब वो अल्लाह से गिड़गा के माफ़ी मांगता है आहा, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि अब मैं क्या करूं, तूने तो मुझे अपनी माफ़ी लेने पे मजबूर कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो माफ़ी के लिए भी एक शर्त है। ठीक, 22वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, मुफ्ती साहब माशा तशरीफ फरमा है, अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिन, जब तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, ठीक, कोई गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह हो जाए, ठीक, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। ठीक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बेशक, बड़ा गफूर रहीम है। सुभान अल्लाह, ये नहीं बेशक, फरमाया अल्लाह पाक ने
गुनाह हो जाए माफी मांगू उससे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया, के दिए। बहुत शुक्रिया। और आप सरकार का जिसने आप सरकार का जिसने एक सुन्नत भी अपना ली, सुभान अल्लाह, सुभान तो क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला उसको क्या नाम देगा? सुभान उसका नाम यही है, सुभान अल्लाह, कि क्या खूब इस शायर ने लिखा है कि नूर आंखों में और चेहरे उजाले होंगे, आहा, नूर आंखों में और चेहरे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले निराले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हो। अच्छा अल्लाह अकबर। जी यूसुफ साहब, इरशाद फरमाया सुन्नत की अहमियत क्या है? सुन्नत की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने कुरान करीम में ही बयान फरमाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला जल्ला व अला ने सुन्नत की अहमियत पर भी मुतअद्दिद आयात मुबारक नाजिल फरमाई, ठीक, जिसमें सूरत अल-बक़रा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम सुभान मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अल्लाह, अक़बैहि। सुभान अल्लाह, सुभान पहले जिस क़िबला पर थे, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा, जिस किबला पर पहले थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला, ताकि हम ये वाज़ेह कर दें, ये दिखा दें कि कौन अल्लाह के चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत मुबारका और इत्तिबा और इताअत सुभान जिसकी फजीलत और हवाले से मैं आपके गोश गुजारता रहा था, जी, जी। फरमाया माशा कि अल्लाह, किबला भी बदलने की हिकमत ये थी जी, कि कौन सुन्नत पे अमल करता है, ठीक, इताअत करता है, सुभान अल्लाह, और कौन उससे पीछे हटता है। अल्लाह। इसी तरह दूसरे मकाम पर यहूद व हुनूद ने जब ये कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद हैं और माज़अल्लाह हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है वगैरह वगैरह, ठीक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनको उसी वक्त खबरदार किया और उनकी इस बात की मजम्मत भी फरमाई और उनको तरगीब भी दिलाई कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की तुम्हें मारिफत हासिल हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप अपनी ज़बान वही तर्जमान से फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, फिर महबूब कायनात इमाम नबी अलैहि सलाम की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, सुभान सुभान अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ करेगा। क्या बात, क्या अल्लाह बात, गफूर सुभान और अल्लाह, बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया तो वो उसकी शफाअत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, और फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया उसको मेरी शफाअत नहीं पहुंचेगी। अल्लाह, तो इससे पता चलता है कि सुन्नत की अहमियत यह है कि अगर हम निजात चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं, आज माशरे में देखें कि हमें हर बंदा यही कहता हुआ नजर आएगा कि हम बख्शे जाएंगे, और दावा ये किया जाता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाते हैं, लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने का जज्बा नहीं दिखाते। अल्लाह, ये कौन करेगा? तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा और इजहार करेंगे और तो हमें अमली तौर पर इजहार करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि किबला यूसुफ साहब ये है कि एक होता है, ये तो है ना सुन्नत पर अमल करना, जी जी, एक होता है किसी को सुन्नत पर अमल करवाना। हाँ जी, तो जैसे कि एक किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि रमज़ान मुबारक है, जी तो जैसे कि लोग मस्जिदों में आ जाते हैं, मस्जिदों में बाहर आ गई है तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लोग सैरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, ज़्यादातर सैरी के बाद जो फजर की नमाज होती है, मगरिब की नमाज होती है, लोग जोक दर जोक जो है ना मस्जिदों में जाते हैं। ऐसे लोग मुंह उठा के बात कर देते हैं, कहते हैं जी आज तुसी भी नमाज पढ़ने लग पे हो, आज तुसी भी नमाज पढ़ने लग। ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। हाँ, अल्लाह के घर में वो आ गया, लेकिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु आप वजू फरमा रहे थे मस्जिद नबी शरीफ में, तो जब देखा कि बुजुर्ग हैं वो वजू सही नहीं कर रहे थे, तो आपने जब देखा तो आपने कहा बुजुर्गो मेरा वजू देखे, मैं वजू सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब वजू किया तो बुजुर्ग कहते नहीं बेटा मैं वजू जो है सही नहीं कर रहा, वजू सही कर रहे। ये देखे
کہ ایک سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، ایک سنت پر عمل کروانا ہوتا ہے. بلال بھائی اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے طریقہ بتایا کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے معاشرے کے اندر کہ کوئی کسی طریقے چلو رمضان المبارک کی برکت سے وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، اس نے سر پر ٹوپی رکھ لی، اس نے اپنا لباس اپنا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا صحیح کر لیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش ہوں، اس کو مبارکباد دیں اچھے طریقے سے. جس طرح سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں کسی کو دین کے اندر دعوت دینے اور اس کو تبلیغ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کسی کو تب جب دعوت دو نا تو حکمت کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو تمہاری اچھی ہو، تنزیہ نہ ہو اور متنفرانہ نہ ہو. اور اسی پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اس طرح کسی کو ہم طنز یا حقارت کی نگاہ سے ہلکی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ متنفر ہوگا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جو ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملتا ہے، وہ عمل دکھائیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے. کہ اگر کسی کو ہم موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، دین پر تبلیغ پر اس کو ابھارنا چاہتے ہیں، تو اپنی جیب سے کچھ خرچ کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو وہ انداز دکھائیں، پہلے اپنے اندر وہ عملی نمونہ لائیں، پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح محبت کرتا ہے. اس پر میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک غیر مسلم کے حوالے سے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، نو مسلم تھا، اس نے جب اسلام کو پڑھا، اور آج کل میں آپ کو بتاؤں میں یونیورسٹیوں میں بھی جاتا ہوں، الحمدللہ میرا لنک ہے اور بڑے بڑے لیکچرار اور پروفیسر سے میرا تعلق ہے. انہوں نے بتایا آؤٹ آف کنٹریز میں وہ آتے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں غیر مسلم ممالک کے اندر اب اسلامی کلچر بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے کہ جتنی نفاست، خوبصورتی، عزت، احترام اور حفاظت جسمانی اور روحانی دین اسلام کے اندر ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی اور کسی میں نہیں ہے. تو اسی طرح ایک نو مسلم کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا، جب اسلام میں داخل ہو تو اس سے پوچھا کہ اسلام تمہیں کیسے لگتا ہے؟ اس نے کہا اسلام نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس نے کہا اسلام ISLAM یہ اس کے جو ورڈز ہیں یہ اشارہ کریں I shall love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، اور محبت صرف زبانی نہیں، محبت ایسی ہو کہ وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ ایسا دکھائے کہ یہ محمدی جا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ دکھے بھی محمدی. یہ ہے طریقہ اصل کسی کو کسی پر موٹیویٹ کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جذبہ اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا تھا، ذرا بتائیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان تو کتنے دیوانے تھے، سبحان اللہ. ان کی تو کیا ہی کہنے، ان کے کیا مثال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اداؤں کو کفار دیکھ کر جا کر عروہ بن مسعود جب اسلام قبول نہیں کیا نا اس نے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ جا رہے تھے تو وہاں بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت عقیدت اور اطاعت اتباع کو جب دیکھا نا، اس نے جا کر اپنے بڑے بڑے کفار کو جا کر کہا تمہارے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، تمہارے پاس جنگی فوجی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تم پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہار جاؤ گے. انہوں نے کہا کیا چیز ہے ان کے پاس، کون سا ایسا آئٹم ہے جو ہم ہار جائیں گے؟ انہوں نے کہا وہ اور کوئی بات نہیں دیکھی، میں نے ان کے دیوانوں کو، ان کے صحابہ کو، اپنے محبوب کا دیوانہ ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو مبارک کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، اپنے جسم پر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک اشارے پر بھاگ جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں کسی کام میں، اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ محبت اور اتباع سنت دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرتا، نیا کرتا سلوایا، کرتا سلوایا تو آپ نے اس کو زیب تن کیا، پہنا تو اپنے پیارے شہزادہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا بیٹا چھری لے کر آؤ. چھری لے کر آئے تو فرمایا آپ نے اپنا کرتا مبارک آگے کیا اور اپنی انگلیوں مبارک سے آگے جو حصہ تھا نا، فرمایا یہ یہاں سے پکڑ لیا اور فرمایا چھری کے ساتھ جو بقیہ حصہ ہے اس کو کاٹ دو.
اللہ جب کاٹا تو آپ کو پتہ ہے چھری سے کپڑا کٹا ہوا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. ٹھیک. عرض کی بابا جان میں کینچی کے ساتھ اس کو صحیح نہ کر دوں, سیدھا نہ کر دوں. فرمائے بیٹے نہیں, ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا, یہ محبوب کی سنت ہے, میں کیسے کینچی سے کاٹوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا اس کے بعد وہ لباس دھاگے نکلتے رہے, ادھڑتا گیا, چھوٹا ہو گیا. میرے بابا نے کبھی اس لباس کو سیدھا نہیں کیا تھا. کیوں؟ فرمایا یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی نا آپ کی مثال کے بعد, آپ اپنی سواری کو اونٹنی کو لیتے اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے. مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے, پوچھتے کہ شہزادہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں مدینے کی گلیوں میں اپنے محبوب کی اس ادا کو اپنا رہا ہوں. جب محبوب کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا میں تھے تو اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں اپنی سواری کو پکڑ کر گھوما کرتے تھے. مجھے اور پتہ نہیں, میں اپنے محبوب کی ادا کو. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے دیوانے تھے, مستانے تھے, پروانے تھے. ایک باہر درخت مدینہ منورہ کے شہر سے, تو آپ وہاں جا کر قیلولہ کرتے, وہاں لیٹ جاتے, ضرورت نہ ہوتی پھر بھی لیٹ جاتے. پوچھنے والوں نے پوچھا اتنے دیوانے کیوں ہو, یہاں بغیر ضرورت کے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہو, لیٹ جاتے ہو. فرمایا مجھے جب اپنے محبوب کی ادا یاد آتی ہے, مجھے محبوب کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے, تو پھر اسی طرح میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے آ کر آرام فرمایا کرتے تھے. اس عقیدت اور اس محبت کی وجہ سے اس درخت کو پانی بھی لگایا کرتے تھے. اسی طرح ایک درخت کے نیچے سے آپ گزر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ اس درخت سے بغیر ضرورت کے, شاخ اس کے اوپر تھی, پھر بھی آپ نے سر نیچے کر کے جھک کر گزرے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شاخ تو اوپر تھی, آپ جھکے کیوں؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے سے ایسے چلے تھے, میں نے اپنے محبوب کی سنت کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ تھا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے دیوانے تھے, پروانے تھے, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر اجازت ہے تو میں بتاؤں آپ کی ہسٹری, کہ آپ کا تعلق طبہ حمیری نامی وہ شخص دیوانہ پروانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے سینکڑوں سال پہلے کا طبہ حمیری, جس کا واقعہ قرآن کریم سورہ قاف کے اندر بھی آتا ہے, کہ اس نے جب دیکھا پڑھا کہ اللہ جل وعلا کے آخری محبوب نبی خاتم النبی نام نامی جن کا ہوگا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عرشوں پر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, وہ آخری نبی ہوں گے. تو ان کی شان عظمتیں جب دیکھی تو اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں سینکڑوں سال پہلے ریلی نکالی, جلوس نکالا حضور کی محبت میں. اتنا دیوانہ, سینکڑوں سال پہلے, سینکڑوں سال. پھر انہوں نے خط لکھا, اور وہ خط لکھ کر اپنی نسل در نسل تک یہ وصیت کی, میں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہ پا سکوں نا, تو یہ میرا خط میری نسل کے میں سے جو بھی پائے وہ محبوب کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے. اس میں لکھا یہ تھا کہ میں نے آپ کی زیارت نہیں کی, مگر کہ میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں, مجھے اپنا امتی بنا لے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں, آپ کی اونٹنی وہاں آ کر گھٹنے ٹیکتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت جاگتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی سواری سے اترتے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے, فرماتے ہیں پہلے میرے اس دیوانے کا خط لاؤ. سبحان اللہ, سبحان. وہ انہی کی نسل میں سے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قیام فرمایا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ جب گھر میں کھانا تیار ہوتا سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے, اور جب کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام حسب ضرورت تناول فرما لیتے, اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان ادب سے منتظر ہوتے تھے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبرک آئے اور ہم اس کو کھائیں. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا, یہ اتباع سنت اور سنت پر عمل کرنے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا, سالن تھا تو واپس اسی طرح آ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ تو ٹھیک ہے, آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا, خیر تو ہے, تو خیریت دریافت کی. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ایوب ہم کچا لہسن نہیں کھاتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیاز تھا, کچا پیاز تھا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچا پیاز اور لہسن پسند نہیں تھا. فرمایا یہ اس کے اوپر کچا پیاز تھا یا لہسن تھا,
جو ہمیں پسند نہیں، اس کی وجہ سے آج ہم نے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے کبھی کچا لہسن اور پیاز نہیں کھایا. جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، ہم کیسے کھائیں؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی اتنا طرح سنتوں پر عمل. اتنا عمل اللہ. چھوٹی آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ جیسی مرضی ہو، دل و جان سے عقیدت سے محبت سے جب اپنائیں گے نا تو پھر ہمارے دل و دماغ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو ہم چلتے پھرتے محمدی نظر آئیں گے. پھر ہمارا جو رنگ روپ ہوگا وہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا، صورت کے مطابق ہوگا. اللہ رب العالمین جل وعلا سے یہی دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر چل کر زندگی گزارنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بتایا. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر کے ہاں اگر پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ نے 3 دن جو ہے نا روٹی نہیں کھانی، ڈبل روٹی کھانی ہے. ہم ڈاکٹر کی ہاں باتوں کو مان لیتے ہیں، فوری مان لیتے ہیں، ہم روٹی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر ہم ورزش کرنے کے لیے جائیں، ادھر جائیں تو ادھر وہ کہتے ہیں جی جم کرو جی، ایسے کرو جی، ایسے کرو. تو نماز میں تو جم ہی ہے ساری. تو آقا علیہ السلام ایسے کرو گے نماز کے لیے تو یہ والی درد کبھی بھی نہیں ہوگی. رکوع میں جاؤ گے تو درد نہیں ہوگی، یہ گھٹنوں میں درد نہیں ہوگی، سجدے میں جاؤ گے تو آقا علیہ السلم نے تو بتا دیا ہے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اس پر میں بلال بھائی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے یہ طریقہ بتایا ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک طریقہ ایسا چل پڑا ہے. ہم نے اپنا کلچر، اپنی سوچ، اپنی فکر کو اس طرف گامزن کیا ہے جو ایک لنڈے کی سوچ ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ لنڈے کی سوچ کو نکالیں. کیوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنا دیا، آج جن کا نام ترقی یافتہ شمار کیا جاتا ہے، ان کو دیکھیں نا انہوں نے کہاں سے یہ لیا ہے. آج ڈاکٹرز بھی پابندیاں لگاتا ہے خوراک کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تو وہ کہاں سے اخذ کرتا ہے. آج غیر مسلم وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال کا مبیش 1400 سال پہلے جو ارشاد فرما گئے کہ وضو اس طرح کرنا ہے، مسح کرتے ہوئے یہ حکمت ہے. انہوں نے جب یہ تحقیق کی، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو انہوں نے اس پر جب ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اس سے تو کئی بیماریوں کا علاج ہے. ایک ٹرمنالوجی ایسی ہو چکی ہے. اسی طرح انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتاً بات کو دیکھا، ایک آتا ہے آپ دیکھیں نا کہ پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے. کس نے بتایا کہ پہاڑوں کے اندر سونا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا نا ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. آپ نے صرف یہ اشارہ فرمایا، لیکن غیر مسلموں کا نظریہ عقیدہ دیکھیں. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ بات سچ ہوتی ہے. انہوں نے جب ریسرچ کیا دیکھا تو پہاڑوں کے اندر سے سونا نکلا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں، یہاں میں آپ کو اقبال کی بات بتاتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرف شور ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود. کیا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم ہے یہود؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو ہم مسلمان بھول گئے. مسجد کے محراب سے اب بھی آتی ہے اذان کی آواز ہے رضا، پر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف ٹکریں ہوتی ہیں. کہاں سنت کا خیال ہے، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خیال ہے؟ صرف ایک خانہ پوری کی جاتی ہے نا. تو اس پر بہت بڑا نقصان ہے، بے سکونی ہوتی ہے. نماز کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں تاکید فرمائی. نماز تو فرض ہے لیکن پڑھنی کس طرح ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملے گی. اور یہ سنت کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سنت کی اہمیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم فرض کریں گے پورا تو سب سے پہلے ہمیں سنت کی طرف جانا پڑے گا. در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
استقامہ پر جانا پڑے گا. نماز بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس پہ طہارت ہے. طہارت بھی کریں گے تو کس طریقے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. پھر جب نماز میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے قیام کیسا کرنا ہے, ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے, ہم نے قعدہ قومہ کیسے کرنا ہے, یہ سارا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. قادری صاحب ارشاد فرمایا, چونکہ وقت جو ہے نا قلیل ہوتا جا رہا ہے, تو یہ بتائیں سنت اور احکام الہی میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ سارے مذہب کا اسلام کا نچوڑ آپ نے ایک قسم میں. پہلے اس پہ ایک بات, چھوٹا سا ایک شعر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ارشاد. شاعر لکھتا ہے, شعر کیا ہے؟ ہاں شعر کیا ہے؟ بال کی تصویر, بال کے کھال کی تصویر. ٹھیک. اور اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کچھ آخری مثلا صورتوں میں کچھ ایسی آیات ہیں جو ہر ایک کا قافیہ دیفا پہلے کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ایک دوسرا چیپٹر ہے. ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا جائے تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ کا بولنا. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا وہ اللہ کا حکم دینا. ٹھیک. ٹھیک. سبحان اللہ. اس میں فرق جو رکھتے ہیں وہ پھر فرق و فرق وہ بے فرق ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور دین سے دوری, وہ جو آپ شعر میں پڑھتے ایک چیز کہتا ہوں اکثر, دین سے دوری عذاب ضروری. ٹھیک. دین سے دوری عذاب ضروری. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ, ہائے ہائے آواز آتی ہے بندہ نامے اپنے اعمال دیکھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بڑے آسان الفاظ میں فرماتا ہے کہ اے انسان, جب تمہیں میں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں تو تو اکڑ کر پھرتا ہے, اتراتا ہے. ٹھیک. اور جب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا تمہارے سامنے آتا ہے پھر تو مجھے کوستا ہے. اللہ قبلہ محترم مفتی صاحب نے بڑا ماشاءاللہ اچھا پر تاثیر بیان کیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعالیٰ اللہ سلامت رکھے ان کو, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو عمر خضر عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو ان سے نوازا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ عاشق رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اس پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے سے قبل پہلے آپ نے کفار نے آپ کو بھیجا کہ جائیں آپ ذرا مخبری کر کے آئیں کہ مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں کیسے رہتے ہیں. ٹھیک. یہ آپس میں کیسے رہتے ہیں. وہ مخبری کرنے آئے. انہوں نے سارا ماحول دیکھا تو جب اپنے کفار کے پاس گئے اسے کہتے ہیں تم نہیں مقابلہ کر سکتے, مومنین کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس افرادی قوت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. انہوں نے کہا ایک بات غور سے سنو, جو سپاہی جو محبت کرنے والے اپنے آقا کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اللہ وہ نبی وسلم کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اللہ پسینہ میں نہیں گرنے دیتے. وضو کا پانی بھی لیا تھا انہوں نے. سبحان اللہ. جو بھی چہرے پہ لگاتا, آپ سب فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے حسن سے 10% حسن دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 10% 10% حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, 90% حسن میرے پاس اللہ پاک ہے. تو ان کو تو دیکھ کے زنانے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, تو میرے نبی کا سبحان اللہ کہ بن دیکھے سر کٹانے پہ ہر کوئی تیار ہے. آپ نے یہ بات تو کر دی ہے, لیکن ادھر ایک بات یاد آ گئی مجھے سبحان اللہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو جب زلیخا نے کہا تھا, حضرت زلیخا, اب کیونکہ ایک ادب آ جاتا ہے نا, احترام آ جاتا ہے. حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ
रहमतुल्लाह अलैहा, आप ने जब दावत दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जी कहा कि आप मेरी दावत कबूल करें तो आ जाएं, तो उस वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया अब इम्तिहान है उसका, जाना पड़ेगा, अल्लाह आप चले जाएं, उसकी दावत कबूल करें। जी फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे में रहते थे, जी, जी। नकाब में रहते थे। जब आए तो हजरत जुलेखा जो है ना बड़ी ज़ुहीन थी, आपने एक एक सेब पकड़वाया, एक हाथ में और एक हाथ में छुरी, हर एक बीबी को दी कि आपने अपनी आंखें उधर रखनी है, नीचे से आपने फल काटना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो पर्दा हटाया तो देखा कि वो सेब काटती काटती अपनी उंगलियां काट बैठी, तो खून लहू लुहान, जो इतने इतने हसीन जो लिबास पहने हुए थे वो सारे लहू लुहान हो गए। तो जब इधर मैं एक बात इस बात पे लाना चाहता हूँ, लहू लुहान हो गए, तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए तो देखा तो नीचे उंगलियां काटी हुई है और खून निकल रहा है, तो दर्द उनको एक थोड़ी सी भी नहीं हुई। तो जब ये देखा, ये मंजर देखा, तो उन्होंने कहा ये हाँ कोई बशर है, ये कोई फरिश्ता लगता है हमें, उन औरतों ने कहा। तो इधर एक बात है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने पर उंगलियां काटी गई तो दर्द जरा जितनी भी नहीं हुई। तो जब शहीद कट रहा होता है, शहीद की गर्दन जुदा हो रही होती है, बाजू जुदा हो रहा होता है, एक एक जर्रा जरा जब जुदा हो रहा होता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शहीद काट रहा होता है, शहीद को नेजा लग रहा होता है, शहीद को तलवार लग रही होती है, उसकी गर्दन जुदा हो रही होती है, उसका बाजू जुदा हो रहा होता है, उसका हाथ जुदा हो रहा होता है, उसको दर्द पता कितनी होती है? जैसे किसी चूंटी ने काटा है, जैसे किसी चूंटी ने काटा, उसको दर्द ही नहीं होती। तो फरमाया गया है जब शहीद काट रहा होता है ना, शहीद को नेजा लग रहा होता है, तलवार लग रही होती है, उसको जमाले खुदा नजर आ रहा होता है, जमाले मुस्तफा नजर आ रहा होता है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हो तो उसको फिर दर्द कहाँ होती है। इसीलिए शहीद क़यामत वाले दिन तमन्ना करेगा कि मौला एक मरतबा फिर भेज, मैं फिर जिंदा हूं, फिर तेरी राह में कटूं, फिर जिंदा हूं, फिर तेरी। तो इधर शेर क्या कहा गया है, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो क्या फरमाने लगे आप? हाँ, लिया मुजाहिद जो हज़रत मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, गाज़ी मुमताज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान वो देख लें, वो उनकी तो हर किसी के पास की वीडियो उनकी मौजूद है बेशक। कि जब कोई कोल्डापा जेल में कोई कैदी जाता है ना मौत के लिए, उसको सज़ाए मौत हो, तो वो समझ लें 80% पहले मरा होता है। ठीक, उसको पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो सहारा दे के लेके जाते हैं। अल्लाह, वो ऐसे जैसे रिंगरा होता है, जैसे खुदा का फाला जो है क्या हुआ है, ठीक, वो एक साहब का मौत के गम से हाँ, वो समझ लो 80% मर गया होता है, ठीक, उसको नींद बेहोशी के हाल में लेके जाते हैं, दुरुस्त, घसीटते बेशक। घसीटते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिक रसूल हज़रत सुभान गाज़ी मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह सुभान अलैह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको जब कहा गया कि अब आपका टाइम आ गया है, आप चले, हम्म, वो पकड़े, आपने कहा छोड़ो, अल्लाह, दूसरी पढ़ते पढ़ते बावाद बुलंद और बड़े सुभान एक फातिहा अंदाज में गए। और ये मैंने चीज देखी है। और जब वो फांसी के करीब तो आपने पूछा उस फांसी वाले आदमी से जो मजिस्ट्रेट था, तो कितनी देर है? वो कहता जी अभी 5 मिनट है। हमने फरमाया मैं नहीं 5 मिनट इंतजार कर सकता, ठीक है, मैं रस्सा अपने गले में खुद डालता हूँ। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में पता चल गया कि ये आशिक रसूल ऐसे होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। फिनिश नहीं हो गए तो आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी थी कि कहने लगे जल्दी करो, नबी मेरे सामने खड़े हैं, मैंने जफ्फी डालनी। सुभान अल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया। मैं कादरी साहब की तरफ चल रहा हूँ, चूँकि बड़ी देर होगी, महफिल को दुबाला करते हैं। क्या सुना रहे हैं किबला? कादरी साहब क्या सुना रहे हैं? अभी हमारे अल्लामा साहब एक बात को फरमा रहे थे कि जब सरकार को देखते थे ना, तो हर की ख्वाहिश होती थी कि आपके सरकार को देखें। तो जब हम मक्के से निकलते हैं ना, तो मदीने की तरफ चलते हैं ना, तो दूर से जब मीनार नजर आते हैं ना, तो उनके नज़ारे ही बखरे। आज उन्हीं के इशार पेश करता हूँ।
جب مسجد اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ اور بلال بھائی سبحان اللہ، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، اور مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضا میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی محبت کے ساتھ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ پاک نے تو آپ کو دو بار جا چکا ہوں، اللہ پاک نے تیسری دفعہ پھر 2 دن کے بعد اللہ پاک نے پھر عمرہ کی قرآن دازی سے ذریعے پھر ٹکٹ نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان یہ بلال بھائی سرکار کا کرم ہے کہ مجھے تیسری دفعہ پھر جانے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہتے ہیں جی، وہ بڑا ہی کمال شعر ہے، کہتے ہیں کہ جو مالا والے نے وہ راہی اندر ہے، جو غریب ہوتے ہیں وہ ایسے جاتے ہیں، کھیڈ مقدراں دی تے کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لے جاندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات یہ ہے میرا اپنے ایک شعر لکھا ہوا ہے، جی ماشاءاللہ۔ کبھی تو مجھ کو بھی ہاں مدینے میں رسائی ہوگی، ٹھیک، سبحان اللہ، یہی حاضری میری عمر بھر کی کمائی ہوگی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو قبلہ جی سر، ہاں ہاں، یہ ایک نا ہمارے
भाई है नादिर अहमद जोया, जी जी ये पूछ रहे हैं हमारे से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का कुरान पाक में जिक्र है? कौन से ख्वाब का? एक तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हाँ। इसका तो वाज़ेह पूरी डिटेल से है कि हाँ ये अल्लाह ताला जल्ला वाला ने सूरत अस्साफ़ात के अंदर, ये आज हमारा टॉपिक मौजूद तो नहीं है, इसके लिए पूरा मुकम्मल लंबा वक्त दरकार है। बेशक अल-मुख्तसर जल्दी जरा बताइए, क्योंकि ये वक्त जो है ना बहुत अलील हो चुका है। तो हज़रत इब्राहीम खुलासतन बता देता हूँ, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जब फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला को पसंद फरमाता है कि कोई कुर्बानी दो अपनी पसंद महबूब चीज़, बहुत सी चीज़ें कुर्बान की, लेकिन अल्लाह जल्ला वाला ने फिर ख्वाब में ये इशारा दिया कि इससे भी प्यारी चीज़ आप कुर्बान करें। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए फरमाया कि बेटा अल्लाह मैं आपको कुर्बान करना चाहता हूँ। तो इस पर आपके साहबजादा ने अर्ज़ की कि ये अल्लाह का हुक्म है। फरमाया जी हाँ ये अल्लाह ताला जल्ला वाला का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को फरमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाप अगर ये अल्लाह को हुक्म है तो जल्दी करें, इंशाअल्लाह आप मुझे अनकरीब साबित कदम सब्र करने वाला पाएं। या अबति फ़अल, ऐ बाबा जान जल्दी करें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में पाएंगे। तो फिर वो वाकया इसकी बाकी तफसीर और डिटेल ठीक है वो इंशाअल्लाह बाद में। ये बताइए ईद उल अज़हा इसके मायने क्या है? ईद उल अज़हा ये उदहिया से है, कुर्बानी के हवाले से है, यानी कुर्बानी वाली ईद, ठीक, यानी कि कुर्बानी करने के हवाले से है। अज़हा का मतलब कुर्बानी करना। हज़रत इसहाक़ के बारे में भी है बिल्कुल। अल्लाह ताला जल्ला वाला ने तकरीबन 20-25 अंबिया कराम कमोबेश अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में फरमाया कि वाज़े तौर पे पहले पारे में भी अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम इब्राहीम आले इब्राहीम का जिक्र जहाँ आता है वहाँ इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आता है। ठीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा क़िबला कादरी साहब, चूँकि अब वक्त जो है आखिर है, आप भी कुछ ये बताइए कि सुन्नत पे कैसे अमल किया जाए, ये बताइए, अमल कैसे करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या हबीबल्लाह। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सुन्नत पे अमल करने के लिए बेहतरीन जो अल्लाह पाक ने किताब रखी है कुरान पाक और उसके बाद अहादीस, उसको पढ़ें, गौर करें और जो जो अल्लाह ने तरीका वाला फरमाया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। तो यही सुन्नत है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश नबी पैगम्बर भेजे ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरे पास हिदायत वाला कोई नहीं आया। ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पे अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। अब तो पहले तो इतने ज़राए भी नहीं थे, अब तो माशाल्लाह बेशुमार इनके नेट भी आ गया है और दीगर भी कई ऐसे मौसलाती जरिए आ गए हैं कि जिन पे सुन्नतों का बाकायदा अजरा किया जाता है और बताया जाता है कि ये सुन्नत ऐसे अदा करें, ये सुन्नत ऐसे अदा करें। और सबसे पहले जो बात है वो अल्लाह ताला से राब्ते का तरीका, वो पहली सुन्नत जो है वो नमाज है। ठीक है। अल्लाह ताला से राब्ते का पहला तरीका नमाज है। और ये नमाज किसने बताई है? नबी मोहम्मद ने बताई है। ठीक है, पहला तरीका। और फिर अब सरकार ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दो रवायतें हैं, एक जगह लिखा है कि जो एक सुन्नत अदा करेगा उसको 40 शहीदों का सवाब, और एक दूसरी रवायत में लिखा है तो उसको 100 शहीदों का सवाब।
تو دن بدن جو دور آ رہا ہے وہ بڑا ایک پرفتن دور آ رہا ہے، بڑا خطرناک بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ آپ یہ بتائیے اس پرفتن دور میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اس پرفتن دور پہ؟ جی اس پرفتن دور میں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے آپ کی ظاہری زندگی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، سبحان اللہ۔ میرا ظاہری دنیا میں رہنا تمہارری لیے خیر، ٹھیک، پردہ فرما جانا بھی خیر۔ سبحان اب اس پرفتن دور میں اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ٹرمنالوجی جو میں نے پہلے بھی یہ لفظ یوز کیا ہے کہ وہ اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ بے شک، دیکھیں ہمیں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی پکی رکھنی ہے ٹھیک، اور ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بروز قیامت شفاعت بھی حاصل کرنی ہے، بے میں شک، یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کبائر گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے ان کے لیے، جو نیک ہوں گے تو وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے اللہ کے فضل سے، لیکن جو گناہ گار ہوں گے ان کو محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر جنت ملے جائے گی۔ لیکن دوسری حدیث مبارکہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے موجودگی میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو ترک کر دے گا اس کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر گناہ گار ہوگا کوئی تو وہ تو بخشا جائے گا، لیکن اس پرفتن دور میں اب اگر کوئی کہے کہ سنت مبارکہ کے بارے میں کسی کو کہا جائے نا کہ مثلاً نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو میں ہم شروع میں مسواک شریف کرتے ہیں اور مسواک شریف کرنے کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، ایک علیحدہ معنی موضوع رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کھانا کھانا ہے تو دسترخوان نیچے بچھا کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، اور سر ڈھانپ کے کھانا کھانا چاہیے، بیت الخلاء میں جائیں تو سر ڈھانپ کے جائیں۔ اب یہ باتیں بتائیں تو وہ کہتے ہیں کیوں کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سنت، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کون سا فرض واجب ہے؟ اگر کوئی سنت کو ہلکا جان کر ترک کر دے، سنت کچھ ایسی ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، یعنی جو موقدہ ہے جس پر تاکید، جیسے داڑھی ہے، داڑھی واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر کوئی اس کو ہلکا جان کر، کئی ایسے نوجوان مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ مما داڑھی نہیں رکھنے دیتی، اللہ کے بندو یہ آپ کی مما کی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کو ہلکا جان کر اس کا مذاق سمجھ کے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کس کی عاشق ہیں، کس کی سیرت پر چل رہے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے ہلکا جان کر۔ ارے بابا اگر نجات چاہنی ہے، بخشش چاہنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس پرفتن دور میں ہمارے طریقے کو تجارت کرنی ہے، لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ دار ہے، بیوی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا تو ویسے ہی ہے، خوش اخلاقی ہے، ملنا ہے، اگر ہم سنت سمجھ کر اس کام کو اپنائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا اس فتن دور میں عمل کا، آپ خود اگر چاہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اجاگر ہو، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اس دور میں جس دور میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا جائے گا، لا دیا گیا ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے۔ پیارے بھائیوں بزرگوں، یہ جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ کے نور رمضان کے توسل سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کوئی چھوٹا سا کوئی بھی ایک عمل کریں نا سنت سمجھ کر کریں۔ مثلا آپ سودا لینے جاتے ہیں نا سبزی والے سے، ریڑھی والے سے، وہ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو سامان دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیں، دائیں ہاتھ سے لیں، اس کو بتائیں یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں کتنی ٹھنڈک ہوگی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آقا اسلام کی سنت ہے نا، دائیں ہاتھ سے لیں، دائیں ہاتھ سے لیں، سنت ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کل بروز قیامت جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، دائیں ہاتھ میں وہ بخشا جائے گا، جس کے بائیں میں ہوگا وہ پھنس جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب دنیا میں ہماری عادت ہوگی دائیں ہاتھ سے، ہمارے بابا سرکار علامہ منیر احمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ، کیا بات ہے، یہ تو پکے ٹھکے صوفی، آپ کو لقب دیا گیا الحمدللہ، اور آپ کی تربیت ہے کہ الحمدللہ ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہمارے جامعہ کے اندر جا کے دیکھیں کہ ان بچوں کا ہر طریقہ، میں آپ کو بتاؤں حضرت
ہمارے جامع میں آپ وزٹ کریں, وہاں بچے کھڑے ہو کے کولر پہ پانی نہیں پئیں گے, بیٹھ کے پئیں گے. بچے پارک میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, بازار میں جاتے ہیں, کوئی کھڑا ہو کے کھا پی رہا ہو نا تو کتنا اس کو عجیب سا سمجھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ دیکھو وہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے, وہ پی رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھانا خلاف سنت ہے, بیٹھ کے کھانا, بیٹھ کے پیئے. اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو ہمارے بچے, چھوٹے بچے وہ کھاتے پیتے نہیں. اس طرح کا اثر, یہ سارا فیض ہمارے بزرگ علامہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پکے ٹھیکے صوفی ہیں, اور آپ کے صاحبزادگان بھی آپ کے مشن پر گامزن ہیں, اور انہی کا فیض ہے الحمدللہ جو آج اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے سروں پر یہ پگڑی رکھی ہوئی ہے, اور یہ سیرت ہے, یہ ہمارے سروں پر داڑھی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, تو انہی کا فیض ہے, انہی کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چونکہ وقت جو ہے نا آخر ہو گیا, تو ناظرین میں جاتے جاتے آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہوں. چونکہ ابھی اسوہ حسنہ پہ بات ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کے, ہاں اس کو جا کے سلمان کلوز کریں مجھے. آقا علیہ السلام کے ہاں سنتوں پر جو ہے گفتگو ہو رہی تھی. چونکہ ایک شعر ہے جو کہ علامہ جو ہے کیا نام ہے پیر صفی اعظم چشتی صاحب نے یہ شعر دیا تھا. وہ شعر کیا ہے کہ آؤ دوستو ایک کام کرے, آؤ دوستو ایک کام کرے, اسوہ حسنہ کو عام کرے. آؤ دوستو ایک کام کرے, اسوہ حسنہ کو عام کرے. جن چراغوں سے روشن ہو, جن چراغوں سے ہو روشنی, جن چراغوں سے ہو روشنی, ان چراغوں کا اہتمام کرے. جن چراغوں سے ہو روشنی, ان چراغوں کا اہتمام کرے. ناظرین کرام, آج کے دور میں, آج کے ہاں اس دور کے اندر, یہ جن پر آج آقا علیہ السلام کی سنت پر جو عمل کرتا ہے تو وہ پھر ان کا نام روشن ہوتا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا تھا رمضان المبارک میں, سیدھے فائرنگ کی اس حکومت نے, فائرنگ بھی کی, سارا کچھ کیا, عاشق رسولوں کو ہاں شہید بھی کیا. آج وہی حکومت لوگوں کے سامنے رو رہی ہے اور لوگوں کے سامنے کہتی ہے ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے یہ کریں. ایسے ہی ہے نا, اس پر ایک مثال بھی ہے. تو جی جی, کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو ہلکا جاننا, مختصراً آپ کو بتا دوں, الشفا شریف کے اندر یہ ہے کہ جہاں نامی ایک شخص تھا, تو اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گستاخی کی تھی. کیا گستاخی تھی اس کی؟ بظاہر تو چھوٹی لگتی ہے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز کوئی چھوٹی نہیں, اس کو ہلکا مت جانا. بس اگر کسی نے اس کو ہلکا جان لیا تو اس کا خاتمہ ہی خاتمہ. جہاں نامی شخص تھا, تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عصا تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا, چلتا چلتا آپ کے پاس عصا مبارک تھا. اس نے اس کو ہلکا سمجھ کر اور توہین کرتے ہوئے اپنے گھٹنے پر رکھ کر زور سے توڑ دیا. تو لوگوں نے, صحابہ نے, باقی جو عاشق تھے, مسلمان تھے, انہوں نے اس کو روکا کہ یہ تو کیا کر رہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہے, تو خیال کرو. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو آتا ہے کہ شفا شریف کے اندر حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اس شخص کو سال سے پہلے اسی جگہ پر ناسور ہو چکا تھا, یعنی خطرناک قسم کی پھنسی ہو چکی تھی, جو اتنی پھیل, جو جس کو آج کینسر کا نام دیا جاتا ہے, اتنی خطرناک قسم کی پھیل گئی تھی کہ پوری ٹانگ اس کی کٹ گئی. اور فرمایا سال سے پہلے وہ ذلیل ہو گئے, چیخ چیخ کر, تڑپ تڑپ کر مر گیا. یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے. تو آج بھی وہی آپ جو مثال دے رہے تھے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو, عاشقوں کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والوں کو ٹارچر کیا, تو آج ان کا مقام عبرت والا ہمارے سامنے ہے. یہ سب کے لیے عبرت ہے, اور اس سے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہو, فقیر ہو, مستانہ ہو, کسی روم میں ہو, اس کو مت چھیڑو. اللہ, بہت شکریہ. یہی بات ہے ناظرین کہ آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. پہلے بھی کہہ رہا تھا, ابھی بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو بدلیں گے کچھ کام ہوگا. ہاں, اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہر جگہ پہ فتح حاصل ہوگی. آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو ہر جگہ پہ فتح حاصل ہوگی. ناظرین کرام, چونکہ وقت جو ہے سحری کا ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کرتے ہیں. قبلہ آج قادری صاحب دعا فرمائیں گے.
آج دعا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے نا میڈلے سنیں گے سلمان قادری صاحب سے، جو مجموعہ نعت کے جو ہم نے نام دیا ہے، تو علامہ صاحب سے انشاءاللہ ان سے دعا کرواتے ہیں. میری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک، ان سے ہم دعا کروائیں گے. چھوٹے ہیں ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے آئیے اپنے محبت سے دعا کریں. جی ارشاد. نیکسٹ انشاءاللہ میں بھی کر دوں. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الکرم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. آج کی یہ نور رمضان ساری ٹرانسمیشن میں ہم یہاں شریک ہوئے تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اشاعت اور ترویج کے لیے. یا رب العالمین سب سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے باتیں سنی سنائی سیکھی سکھائی اس کو یا رب العالمین آگے بھی پہنچانے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جتنے نور رمضان چینل سے یا رب العالمین ناظرین ہیں ان سب کے نیک جائز دلی مقاصد پورے فرما، اور یا رب العالمین نور رمضان ٹرانسمیشن سیری کے جتنے بھی یہ میزبان ہیں اس کے یا رب العالمین ان سب کے نیک جائز دلی مقاصد پورے فرما. بالخصوص آج کا دن جو گزرا سیدہ پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال تھا. یا رب العالمین ان کے صدقہ سے ہم سب کو دین متین کا فہم عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صلی اللہ تعالی علی ناظرین کرام، اس بات سے ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ پاک آپ کا، میرے اسکالر حضرات کا اور نعت خوان حضرات کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور اس بات سے اور نعرے سے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سلمان بھائی سے پوچھتا ہوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ. سلمان بھائی تسی ہن تھوڑا جہا کما دے. سلمان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میڈلے آپ کو مجموعہ نعت. مجموعہ نعت شریف. ٹھیک ہے، ارشاد فرمائے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، تیرا واسط بایا ہو کس سے،
تیری کون کرے گا برائی، مدینے والے کون کرے گا برائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور عمران بھائی یہ آپ کے لیے شعر، میرے دل کو تو اپنے ساتھ لے جا، میرے دل کو تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بھری دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بھری دیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی آرے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا یاسی کا گزارا تیری خیر سے۔